میرا نام ڈاکٹر فواد نصر اللہ ہے. میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں یورولوجی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں. تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ کچھ اورینٹیشن دینا ہے ینگ جنریشن کو. تو آج کل جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ایس ٹی ڈیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں پچھلے کچھ ٹائم میں، جو کہ آج سے 10 سال پہلے کنٹرول ہو گئی تھیں. 20 سال پہلے ایس ٹی ڈیز بہت زیادہ تھیں، 10 سال پہلے ایس ٹی ڈیز کنٹرول ہو گئی تھیں. لیکن پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایس ٹی ڈیز بڑھتی جا رہی ہیں، مطلب جس میں خاص طور پہ گنوریا اور سفلس کیسز. سفلس پہلے آنی بالکل بند ہو گئی تھی، اب سفلس دوبارہ بہت زیادہ آ رہی ہے. اس طرح گنوریا کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو گنوریا جنسا ہے، اس میں ان پروٹیکٹڈ سیکس، مطلب جس میں کانڈم نہ پہنا جائے، وہ سیکس کے بعد اور آپ کا جو پارٹنر ہے وہ انفیکٹڈ ہو. مطلب ہم میل کی بات کر رہے ہیں، اگر میل نے سیکس کیا ہے فیمیل کے ساتھ اور وہ فیمیل انفیکٹڈ ہے، آپ کو پتہ نہیں لگے گا، کیونکہ فیمیل جنسی ہے جو انفیکٹڈ فیمیل ہے وہ ایک میل سے دوسرے میل میں انفیکشن کو ٹرانسمٹ کرتی ہے اور خود اس میں سمٹم نہیں آ رہی ہوتی. بعض اوقات سمٹم آ بھی رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی سمٹم نہیں آ رہی ہوتی. تو جب اسے ایک اور میل سیکس کرے گا تو اس میں سے پینس میں سے اریٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی پینس میں، اور پیشاب کرتے ہوئے جلن ہوگی اور کچھ دن بعد پاس نکلنے لگ جائے گی. کچھ لوگ اس میں حکیم کی دوائیاں دینے لگ جاتے ہیں، مطلب حکیم اس کے میں پھکیاں دیتے ہیں، اور مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ جی پیز کے پاس جاتے ہیں. جی پیز اس میں مختلف قسم کی اینٹی باڈی دیتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا کام جو سا کرنا چاہیے، اگر آپ کی پینس میں سے پاس آ رہی ہے، آپ پینس کو اسکویز کرتے ہیں اور آپ نے سیکس کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے سیکس کیا ہے اور آپ پینس کو اسکویز کرتے ہیں اور اس میں سے پاس آ رہی ہے، تو آپ سب سے پہلے لیب میں جائیں جو آپ کے قریبی لیب ہے اور اسے کہیں کہ گرام سٹین کا ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ آپ کے پاس کو لیں گے، ان کے پاس ایک تنکا سا ہوتا ہے جس کے اوپر کاٹن لگی ہوتی ہے، وہ اس پیپ کو آپ کے نفس پہ سے لیں گے جو نفس میں سے پیپ نکل رہی ہے، اور اس کا ایک ٹیسٹ کریں گے جسے کہتے ہیں گرام سٹیننگ ٹیسٹ. اور گرام سٹیننگ ٹیسٹ کے بعد وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو گنوریا ہے کہ نہیں. ایون وہ آپ کو مطلب جتنے ٹائم میں گرام سٹیننگ ہو رہا ہے اتنے ٹائم میں آپ ڈاکٹر کے پاس چل جائیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں جا کے. ڈاکٹر اس کو دیکھے جائے گا، جو مستند ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو فوری طور پہ انجیکشن لگوائے گا اور دوائیاں دے گا. اچھا، جب ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، مطلب گنوریا جو ہے یہ عام طور پہ ایک انجیکشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈیزیزز جو ہیں، مطلب آپ نے جہاں سے گنوریا پک کیا ہے وہاں سے آپ اور بیماریاں بھی پک کر سکتے ہیں. جیسے وہاں سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ساتھ کلیمیڈیا کی انفیکشن بھی پک کی ہو. کلیمیڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو واٹری ڈسچارج آ رہا ہوتا ہے اور سخت اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے گنوریا کا علاج کروا لیا، پاس نہیں آ رہی، لیکن اس کے بعد واٹری ڈسچارج آ رہا ہوتا ہے، گون کی طرح کا ڈسچارج ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ویپرامائسن کا کیپسول یا ایزومیکس لینی پڑتی ہے. یہ بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر کو دکھا کے لینی ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ نے سیکس کیا ہے ان پروٹیکٹڈ، تو آپ میں مطلب ملٹیپل بیماریاں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں. آپ کو 3 مہینے کے بعد اگر آپ الائزہ کروانا چاہتے ہیں تو ہیپیٹائٹس بی اور سی کا الائزہ کروانا چاہیے کہ کہیں آپ ہیپیٹائٹس بی اور سی ٹرانسمٹ تو نہیں ہو گیا. ویسے ان پروٹیکٹڈ سیکس کے بعد ہیپیٹائٹس بی اور سی کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. میرا جو اس میں جو ریسرچ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 19 ایئر کے ان پروٹیکٹڈ سیکس کے بعد صرف 10% ٹرانسمیشن ہیپیٹائٹس بی اور سی کی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس کا ٹیسٹ جو پازیٹیو آتا ہے وہ اگر آپ پی سی آر کرواتے ہیں تو 2 ہفتے کے بعد پازیٹیو آئے گا، اور اگر آپ الائزہ کرواتے ہیں تو 3 مہینے کے بعد پازیٹیو آئے گا. سملرلی ایچ آئی وی کے پازیٹیو آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ نے پارٹنر جس سے آپ نے سیکس کیا ہے تو اس کو ایچ آئی وی تھا، تو ایچ آئی وی جو ہے آپ میں جو اس کا پی سی آر ہے وہ 11 منتھس کے بعد پازیٹیو آئے گا. تو 9 سے 11 منتھ، تو آپ کو 9th منتھ میں ایچ آئی وی کا ٹیسٹ بھی کروا لینا چاہیے.
مطلب میرا اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، پیشنٹ کے پینس میں پاس آ رہی ہوتی ہے، پیشنٹ بتاتا ہے کہ میں نے ان پروٹیکٹڈ سیکس کیا ہے، ہم اس کو دوائی دیتے ہیں، دوائی سے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد پیشنٹ جو ہے نا یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے مطلب وہ اس کا پاس آنے ٹھیک ہوگی، اس کے بعد وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کا پورا ورک اپ بعد میں کروانا ہے، مطلب 9 منتھ تک ہم نے ورک اپ کروانا ہے. ہم پیشنٹ کو لکھ کے دے دیتے ہیں سارا کچھ. لیکن پاکستان میں پرٹیکولر پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ پیشنٹ جو ہے اس کی کمپلائنس، اس کا فیڈ بیک بہت پور ہے. مطلب پیشنٹ جو ہے وہ ٹریٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ایک تو ہم بتاتے ہیں کہ آئندہ سے پروٹیکشن یوز کریں، مطلب کانڈم ایک یوز کر لیا کریں. 2 روپے کا کانڈم آپ کی زندگی بچا سکتا ہے اور آپ کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتا ہے، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتا ہے. اس کے ساتھ پیشنٹ کو ہم مطلب جب پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، مطلب ایک پیشنٹ ہے اس کے پینس میں اس کو گنوریا ہوا ہے، مطلب گنوریا کا مطلب یہ ہے کہ پینس میں پاس آ رہی ہے، ہم نے دوائی دی، گنوریا ٹھیک ہو گیا. جس پیشنٹ کو گنوریا ہوتا ہے اس کو ہم ساتھ کلیمیڈیا کی بھی میڈیسن دے دیتے ہیں، کیونکہ گنوریا جس کو ہوتا ہے اس میں عام طور پہ دیکھا ہے کہ کلیمیڈیا بھی پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے. اور باقی ان پیشنٹس میں ہم ان کو باقی اسکیجول بنا کے دیتے ہیں کہ آپ نے 3 مہینے کے بعد ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروانا ہے اور 9 مہینے کے بعد HIV کا ٹیسٹ کروانا ہے. اس کے ساتھ آپ ان کو سفلس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی لکھ کے دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اگر پینس پہ کوئی السر بنے تو آپ نے فوراً ہمارے پاس آنا ہے. میں نے بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ السر جنسن ان کو بنتا ہے اس وقت پینس پہ، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے لیٹر آن وہ آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں السر بنیا سی، مطلب السر بنا تھا لیکن خود ہی ٹھیک ہو گیا، اس لیے میں نے آنے کی ضرورت مطلب محسوس نہیں کی. اور جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو سفلس پازیٹیو ہوتی ہے. سفلس جنسی ہے اگر اس کو ارلی ڈائگنوز کر دیا جائے تو صرف وہ ایک ٹیکے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، مطلب سنگل ڈوز آف بینزی بایوٹک 2.4 ملین یونٹ اس سے سفلس ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر پیشنٹ لیٹنٹ سفلس میں چل جائے، مطلب پتہ ہی نہیں لگے کتنے ٹائم سے سفلس پازیٹیو ہے، تو پھر اس کو 3 انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، مطلب 3 مرتبہ یہ انجیکشن ہفتے کے وقفے سے لگانا پڑتا ہے. اور اگر پتہ ہی نہ لگے کہ اس پیشنٹ کو سفلس ہے تو ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ایب نارمل ہوتے ہیں، ان کے مطلب پورا ان کا نروس سسٹم جنسا ہے اس میں ایب نارملٹیز ہوتی ہیں، مطلب اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب جب بھی آپ سیکس باہر کر رہے ہیں، اول تو مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی پناہ کی ہے اپنے پارٹنر تک رہیں، سیکس جنسا باہر نہ کریں. اور اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے، مجبوری ہے سوری، تو اس کے لیے آپ پھر کانڈم یوز کریں. کانڈم کے بغیر بالکل باہر سیکس نہ کریں. اور اگر باہر سیکس کرتے ہیں اور کوئی بیماری لگتی ہے تو گھر کے سیکس بالکل نہ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو دوبارہ سے وہ انفیکٹ ہو کے آ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر سیکس کرتا ہے، وہاں سے بیماری لے کے آتا ہے، آ کے پھر اپنی بیگم کے ساتھ سیکس کرتا ہے، وہ بیماری اپنی بیگم میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، خود آ کے اپنا علاج کروا لیتا ہے، پھر بیگم کے پاس جاتا ہے، وہاں سے اس کو بیماری دوبارہ لگتی ہے، پھر وہ آتا ہے اپنا علاج کرواتا ہے، پھر بیگم کے پاس جاتا ہے، دوبارہ بیماری اس کو لگ جاتی ہے. اور وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جی تھوڑی دوائی نال فرق ہی نہیں پی رہا، میں ٹھیک ہونا تو پھر خراب ہو جانا، مطلب آپ کی دوائی سے مجھے فرق نہیں پڑ رہا اور مجھے دوبارہ سے مسئلے آ جاتے ہیں، میں 4 دن کے لیے ٹھیک ہوتا ہوں. تو اس لیے ایک چیز خاص طور پہ یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ اگر کسی پیشنٹ کو ایسے سمٹم آ رہے ہوں تو اس کو ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میری بیوی کو بھی دوائی ملنی چاہیے ساتھ کہ نہیں. تو مستند ڈاکٹر جونز ہے وہ آپ کی بیگم کو چیک کر کے یا گائناکالوجسٹ کے پاس بھیجے گا، گائناکالوجسٹ چیک کر کے آپ کی وائف کو بھی ساتھ دوائی دے گی تاکہ وہ بیماری آپ کے گھر سے نکل جائے.